अपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं, एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम बात कर लेते हैं। 13 साल की हुकूमतें सही थी जेलों में, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर पकड़ धकड़ हो रही है सियासी इंतकाम के लिए, तो वो ना मुल्क के लिए अच्छी है, ना जो कर रहा है, जो इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए अच्छी है। वोट चोर जाली हुकूमत जो है, उनको आने के लिए भी नवाज शरीफ को जेल में डालना पड़ता है। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए। आप नालायक हैं, आप नाअहल हैं। जो ताकतें इनको लेके आई हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अवाम खड़ी हो जाए, और फिर ना हम संभाल सकेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी संभाल सकेगी, ना कोई और संभाल सकेगा। जजा और सजा का निज़ाम अल्लाह ताला का निज़ाम है। पहले भी जेल से आता रहा हूँ असेंबली में। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूँ मेहर बुखारी। नाज़रीन, अनाओं में उलझी सियासत में मिसाक के खतबात के बाद आज तदब्बर के मज़ीद 2 पहलू देखने को मिले। एक, प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर हुकूमत ने अल्लाह अल्लाह करके हिकमत का सबूत दिया और आसिफ अली जरदारी और ख्वाजा साद रफ़ीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। और दूसरा, अपोजिशन लीडर के बाद आसिफ अली जरदारी ने भी मिसाक मईशत के खुली बंदों पेशकश करके सरकार पर तुरा डाल दी। अपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं, एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम बात कर लेते हैं, ओनरशिप देते हैं। इतना खौफ है इंडस्ट्रियलिस्ट को, इतना खौफ है आम बिजनेसमैन को कि वो किसी चीज में हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है। तखरीबी की बजाय तामीरी सियासत का ये अंदाज जमहूरी कदरों का हकीकी अक्कास। मगर क्या किया जाए कि इस कार सियासत में जहाँ सियासत की बुनियाद ही दूसरों की दस्तार के पेज खोलने पे हो, वहाँ तामीरी सियासत का गुमान भी गुनाह से कम नहीं। अनफॉर्चुनेटली डाकू, चोर और नालायक आज़म और फाशिस्ट आज़म की गर्दान में सियासी रवैयों के जवाल पजीरी ये कि सियासी इख्तलाफात ज़ाती तज़ादात का रूप धार चुके हैं। वज़ीर आज़म को ऐवान में आकर भी अपोजिशन से हाथ मिलाना गवारा नहीं और अपोजिशन को मुंतखब वज़ीर आज़म एक आंख भाता नहीं। इस माहौल में मिसाक मईशत की बातें एक खुशगवार एहसास से कम नहीं लगती। सो वी आर नॉट पेगिंग आवर होप्स ऑन दैट। लेकिन वो अपोजिशन जो मिसाक मईशत पर तैयार है, वो हुकूमत को घर भेजने पर भी तुली है। A lot of contradictions here. मरियम नवाज साहिबा सिंध से राब्ता मुहिम के लिए पर तोल रही हैं। बिलावल साहब का खैबर पख्तूनख्वा से सियासी तहरीक लॉन्च करने का इरादा है, तो साथ ही मौलाना साहब ने इस्लामाबाद लॉकडाउन के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। मगर हुकूमती लाहे अमल ये कि जारहाना मजाजी से अपोजिशन को सर नहीं उठाने देना। नए पाकिस्तान में सियासत का आलम जिस शफाफ एहतसाब पर उठाया गया, कोई जीरक शख्स इसके बरखिलाफ नहीं। लेकिन जब DG नैब खैबर पख्तूनख्वा की मालम जब्बार आज़ी स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट में हुकूमती शख्सियात पर हर्फ आ जाए, तो DG नैब मुजाहिद अकबर बलोच की जगह फयाज कुरैशी की तैनाती इस निज़ाम का असल दुखड़ा है। नोहा ये नहीं कि अपोजिशन का ही एहतसाब क्यों, गुरिया ये है कि जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 2 बड़ी पार्टियों के कायदीन का कड़ा एहतसाब तो हो रहा है, लेकिन ताकतवर जर्नल रीड, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, मुंजमद अकाउंट से उनके रकूम की मुंतकली का तहकीकाती इदारों के पास कोई जवाब नहीं है। एंड नीदर डज इट सीम टू बी अ प्रायोरिटी। बहरहाल मुफादात और तजादात पर मबनी इस खेल का आखिर नुक्ता आखिर क्या होगा? मुआशी ज़बूहाली अगर खौफनाक चैलेंज है, तो यकीन मानिए कि सियासी अफरा तफरी इससे भी संगीन चैलेंज है। तज़ब्ज़ुब के ये साए इस कदर गहरे होते चले जा रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इत्तेहादी अपने ही वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, तो पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना बजट तजावीज़ में तेल, घी और चीनी की कीमतों में इजाफे के नाकिद। आज भरे ऐवान में असद उमर साहब का मुतालबा था कि चीनी की कीमतों में तेज़ी से इजाफे की तहकीकात होनी चाहिए। नुक्ता यह है कि जब अपोजिशन मिसाक मईशत पर रजामंद है, तो हुकूमत बातचीत की सियासत पर कारबंद क्यों नहीं? क्या पकड़ धकड़ ही इस मुल्क का मसला है, या फिर संगीन चैलेंजेस पर सर पकड़ना बुनियादी मसला है? और शायद ये समझने से आ रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर पार्टी की जानिब से मौजूद हैं। हमारे साथ वफाकी वज़ीर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद साहब साथ दे रहे हैं, और राना अफजल साहब साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। राना अफजल साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। पहले तो बताइएगा कि आज मियां साहब से मुलाकात नहीं होने दी इंतज़ामिया ने, इसके पीछे कोई ख़ास वजह? एक ही वजह है कि वक्त आ गया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो और हुकूमत के ख़िलाफ़ बजट से पहले फैसले किए जाएँ और हम मुत्तहद होके एक्शन में आएँ। उस चीज़ को इन्होंने सबोटाज करने की कोशिश की है। और क्योंकि जेल्स जो हैं आपकी पंजाब हुकूमत की होती हैं हाथ में, तो ये बुज़दार साहब को ऑर्डर दिया गया और बुज़दार साहब ने मुलाकात बंद कर दी और इनसे पूछा जाए कि कौन सी ख़ास बात थी कि पिछले हफ्ते हो सकती थी, अब क्यों नहीं हुई। मगर सर, इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि पार्टी के बहरहाल बड़े बड़े फैसले और अहम फैसले जो हैं वो तो बाहर हो रहे हैं। आप शहबाज शरीफ साहब भी वापस आ गए हैं, मरियम बीबी भी एक्टिव हैं, बल्कि वो अपनी अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से, जलसा जुलूस खतबात के हवाले से पुरअज़म भी हैं, कर भी रही हैं। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब इज़ ऑन द सीन, आपके सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब इज़ वेरी मच ऑन द सीन। तो ऐसे कौन से फैसले हैं या ऐसी कौन सी डिसीजन है जो मियाँ साहब से ही लेनी थी? देखिए, मेरा ख्याल है कि पार्टी के कायद वही हैं और वो रहेंगे हमेशा इंशाल्लाह। अगर उनको नई मुशावरत का मौका दिया जाएगा तो पार्टी करेगी फैसले, लेकिन ये एक कानूनी हक था कि वीकेंड के ऊपर सारे मिलते हैं और मिलने की इजाज़त होती है, उसको सैबोटाज किया गया। ये हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे तरीक़ाकार इंशाल्लाह। हम इनकी हम हैंड्स अप नहीं करने वाले, इंशाल्लाह अपना फैसला करेंगे। अच्छा, हैंड्स अप नहीं करने वाले, इंशाल्लाह अपना फैसला करेंगे। मगर खोखर साहब, एक बात बताइएगा, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश भी आज एक बार फिर हो गई, साथ अपोजिशन दमादम मस्कलंदर का नारा भी लगा रही है। क्लैरिटी नहीं है, चाह क्या रहे हैं आप एग्जैक्टली? अपोजिशन चाहती क्या है? नहीं, क्लैरिटी तो इसमें काफ़ी है महर। क्लैरिटी इसलिए है कि देखिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की हम बात कर क्यों रहे हैं, अपोजिशन ये बात क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि हमें जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज बनते जा रहे हैं। आप और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि आपकी इस वक्त जॉब मार्केट 60% से पाकिस्तान 30 साल से कम लोगों का है। हर साल 20-25 लाख लोग आपकी जॉब मार्केट में ऐड हो रहे हैं। आपके पास उनको नौकरियां देने के लिए कोई प्लान नहीं है और हालात मज़ीद बिगड़ते जाएंगे। महंगाई अपनी जगह पर, बेरोजगारी, शरह सूद कहाँ पहुँच गए, रुपया कितना बेकदर हो गया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर एक बड़ी ब्लीक पिक्चर पेश कर रही हैं। और कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्रेडिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो ये ना कह रहा हो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद ही 3% से ऊपर ग्रो कर सके। तो ये बड़े खराब हालात की तस्वीर कशी है और इनमें जरूरी है कि सियासत चलती रहेगी। हम आपस में एक दूसरे से इलेक्शंस भी लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनते रहेंगे, लेकिन जहां पर जो चीजें हमें तय करने की जरूरत है उनको हमें तय करना चाहिए ताकि नहीं। मगर आज मुझे एक बड़ा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट नजर आया ना। बिलावल बात कर रहे हैं भाई कि अब बाहर निकल रहे हैं, पीसी में बैठ रहे हैं, मरियम बीबी सिंध से स्टार्ट कर रही हैं, बिलावल इज गोइंग टू बी एक्टिव अगेन, प्रोटेस्ट की बात की जा रही है, ये बजट नहीं पास होने देंगे, एंड देन अब्बा जान कह रहे हैं कि भाई मिसाक मुईशत करें। सो ये क्या स्ट्रैटेजी है या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी? इसको किस तरह देखा जाए? नहीं, देखिए, हमसे ज्यादा तो स्टार्क कॉन्ट्रडिक्शन तो हुकूमत के बयानिए में नजर आ रही है कि आज असद उमर साहब जो वहां पर खड़े हुए, जिसका आपने जिक्र भी किया, और उन्होंने जो गुफ्तगू की और उन्होंने जिस अहम चीजों की तरफ इशारा किया कि चीनी, घी, इनकी कीमतें कम करनी चाहिए, जो सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सेस लगे उनको थोड़ा सा घटाना चाहिए, तो और IMF की शराइत के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, इंतकाम की सियासत के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो हुकूमत की जानिब है। अब हुकूमत ने एक स्टांस लिया प्रोडक्शन ऑर्डर पे, इमरान खान साहब ने स्टांस लिया, इनके अपने इत्तेहादी उनके साथ खड़े नहीं हुए, उनकी बात नहीं मानी गई उस तरीके से। तो कॉन्ट्रडिक्शंस हुकूमत में हमसे ज्यादा हैं और यही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कॉज है और जिसकी वजह से मईशत ठीक नहीं चल पा रही। मईशत सिर्फ उस सूरत में ठीक चलती है जिस वक्त आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जितनी हमने पिछले 10 माह में, 1 साल में देखी है कि कोई इदारा काम नहीं कर रहा। पार्लियामान में आप एक कानून मुझे बता दीजिए जो कानून PTI ने इतना बड़ा रिफॉर्म एजेंडा ये लेकर आए थे, वादे करके आए थे, कोई एक कानून पास किया हो? कोई एक कानून पार्लियामान को इन्होंने बिल्कुल बेकदर करके रख दिया। रिफॉर्म एजेंडा अपना मुकम्मल नहीं कर सके, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, न जाने क्या क्या बातें की। और जब बजट सामने आया तो IMF का तैयार करदा बजट और उसके नतीजे में जो लोगों के ऊपर गुजरनी है, बिजली, गैस, अशाए खुर्दनोश, ये तमाम चीजों की कीमतें ऑलरेडी आसमान के साथ लगी हुई, और अगस्त के अंदर जो लोगों को बिल आने, उससे तो और लोगों की मजीद हालत खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को जब आप इन टोटलिटी देखें तो हम फिर भी नहीं ये कहते कि हाँ, हमें आपकी हुकूमत के रवैये से इख्तलाफ है, इख्तलाफ रहेगा,
یہ اختلاف چلتا بھی رہے گا اور یہ جمہوریت میں ہوتا ہے. لیکن جو ہمیں کچھ چیزوں پر اپنی معیشت کے اندر ہمیں ایگریمنٹ کرنا چاہیے کہ ہاں یہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی لانے کے لیے ضروری ہے, اس پہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. پہلے بھی آفر دیا تھا شفقت صاحب, شہباز شریف صاحب نے, اس کو نہیں اویل کیا حکومت نے. اب ان کٹھن حالات میں جب دونوں سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں ان کے قائدین اندر ہیں, سلاخوں کے پیچھے ہیں, پھر زرداری صاحب پروڈکشن آرڈر پہ آنے کے باوجود ایک ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں کہ کچھ ایسے پرائیورٹی ایشوز ہیں کوٹ ان کوٹ جن کے اوپر ہم ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو اس بار بھی وہی سنی انسنی یا کیئر لیس ایٹیٹیوڈ ہوگا حکومت کا؟ کیئر لیس کا لفظ تو میرا خیال بالکل مناسب نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن ہونی بڑی ضروری ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے جب گورنمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, جا رہی ہوتی ہیں. مثلاً ہم کئی ملکوں میں ہوا, ہمارے بھی 90s میں ہماری گورنمنٹ ماشاءاللہ سٹیبل ہے. یہ جو مرضی کر لیں, ان کا حق ہے, جلوس نکالیں, جلسے کریں, جو مرضی کریں, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیبل ہے. ہماری میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں, ہم بجٹ پاس کرائیں گے اور ہم اپنی پالیسیز جو ہے ان کو امپلیمنٹ کریں گے. سو پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ جی بجٹ پہ یہ کہا گیا وہ کہا گیا, بالکل بجٹ اپوزیشن تو مذاکرات کی بات کر رہی ہے. میں اس پہ آتا ہوں نا. بجٹ جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر جب تک وہ پاس نہیں ہوتی سجیشنز بھی آتے ہیں کہ جی اس کو ایسے کر دیں. اپنی پارٹی سے بھی آتے ہیں, اپوزیشن سے بھی آتے ہیں. تو دیر از نتھنگ ان یوزول اباؤٹ اٹ کہ جی آپ سجیشن جو ہیں اس کو آپ سمجھیں کہ جی پتہ نہیں دراڑیں پڑ گئی ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ ٹاکنگ اباؤٹ اسد عمر جو چینی کے اوپر بھی تفتیش کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی کیا رہتا ہے. نہیں تو بالکل ٹھیک ہے, ان کی ایک سجیشن ہے اور اس پہ کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ ابھی بجٹ فائنل بجٹ وہ ہوگا جو آخری دن پاس ہوگا. اور اس میں اگر آپ پرانی ہسٹری دیکھیں تو بجٹ میں ترامیم تقریباً ہر دفعہ ہوتی ہے, اناؤنسڈ بجٹ میں اور فائنل بجٹ میں ہوتی. باقی رہ گیا معاملہ مذاکرات کا. میرا خیال ہے کہ مثبت باتوں پہ جو چیزیں ہیں ان پہ مذاکرات کرنے کے لیے حکومت ہمیشہ تیار ہوتی ہے. پرابلم جو اور ہے, پرابلم یہ ہے کہ جمہوریت کو اور پارلیمنٹ کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اپنی بدعنوانیوں کو چھپانے کے لیے, اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو استعمال کیا جاتا ہے. مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کھوکھر صاحب کی پارٹی کا ایک مثال دے لیتا ہوں, باقی بھی اور بھی مثالیں ہیں کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک پروونشل اسمبلی کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا جائے. اندازہ لگائیں آپ کہ پروونشل اسمبلی جہاں پہ کوئی دم نہیں مار سکتا, جو ایک سیکرڈ پلیس ہے, ہالڈ پلیس ہے, اس کو سب جیل ڈکلیئر کر دی. کیوں سب جیل ڈکلیئر کیا؟ کہ جو اسپیکر صاحب ہیں ان پہ سنگین الزامات ہیں اور ان کی انکوائری ہو رہی ہے اور ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے, اور ان کی اعتبار نہیں ہے نا, اداروں پہ اعتبار نہیں ہے, اپنی تحفظ کے لیے کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں. اس کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ جو ہے کہ یہ اداروں پہ اعتبار نہیں, اگر ان پہ ہاتھ پڑے تو اداروں پہ اعتبار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ والے بھی کرتے ہیں. مطلب آج نواز شریف صاحب کی اپلیکیشن کمال کی اپلیکیشن ہے کہ پاکستان میں کوئی ہسپتال ہی نہیں ہے جہاں میرا علاج ہو سکتا ہے. اور پروڈکشن آرڈر کے میں خلاف نہیں ہوں, ہم نے پروڈکشن آرڈر کر دیے, لیکن پروڈکشن آرڈر کو ایک دن آپ اریسٹ کرتے ہیں, دوسرے دن پروڈکشن آرڈر آ جاتا ہے. اس کا مطلب کہ تفتیش ختم, باقی چیزیں ختم. سو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت, جمہوری اداروں کو, پارلیمنٹ کو, ان ساری چیزوں کو بالکل ہم نے مل کے چلانا ہے, لیکن اس کو اپنے مس یوز نہ کیا جائے. ایک پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک چارٹر آف اکانومی کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ چارٹر آف اکانومی بیٹھ کے ہم بنائیں اور اس میں کوئی ایشو نہیں. سر ایک بات ہے مس یوز کی جس کے اندر وزن بھی ہے, مگر یہ نواز شریف کا بحیثیت قیدی جو ان کے آئینی حقوق ہیں, جو ان کا جو ان کو ملتی ہے جیل مینول کے مطابق, جو ان کو رعایت ملتی ہے, جو ان کو ایک سپیس دی جاتی ہے, وہ کٹ کر لینا یا وہ لے لینا ان سے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کی فیملی کو تو ہمیشہ ملنے دیا جاتا ہے جو کہ جیل مینول میں ہے, اور دوسرا وہ سیاست جو ہے وہ کرنا جیل مینول میں نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ویسے آپ کی اطلاع کے لیے جیل مینول میں یہ بھی ہے کہ کسی قیدی کو ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا. ایک نہیں, دو ایئر کنڈیشنز ہیں ان کے پاس. ان کے پاس 2 ایئر کنڈیشن ہیں. جیل مینول میں نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن کی پروویژن ہوگی. یہ کیونکہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں اس لیے ان کے لیے ایک اسپیشل سہولت دی جا رہی ہے. لیکن یہ سہولت نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ پریس کو میسیجز بھیجیں اور سیاست میں عمل دخل کریں. یہ میرا خیال ہے کہ
जेल मैनुअल अगर आपके पास है तो उस पर देख लें, कहीं नहीं लिखा कि किसी भी कैदी को बाहर वहाँ बैठ के सियासत करने की इजाज़त है। तो वो जो मुझे समझ में आई है, पंजाब गवर्नमेंट का फ़ैसला है, लेकिन जो मुझे समझ में आई, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम मिल के बात कर सकते हैं। देखें, हम जब हमारी आपको पता है ना, आपकी इनसिक्योरिटी दिखती है जब इस तरह की इंतजामिया फैसले लेती है, तो हुकूमत लगता है डर रही है या खौफज़दा है। डर रही है, बहरहाल बिल्कुल नहीं डर रही हुकूमत। बात यह है कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी नून लीग की, तो हमने बावजूद इसके कि हमारे शदीद इख्तलाफात थे, हमने कई मामलात में गवर्नमेंट के साथ नेशनल एक्शन प्लान हमने मिल के बनाया। यमन के ऊपर जो रेजोल्यूशन हुआ वो हमने मिल के किया। सो हम तो जो भी मुस्बत चीज़ पाकिस्तान के लिए होगी, पाकिस्तानी कौम के लिए होगी, उसमें हम तैयार हैं, लेकिन उसमें ये ना किया जाए कि इन अदारों को और इन चीज़ों को मिसयूज़ किया जाए, वो ना किया जाए। जी अच्छा, मैं ज़रा बड़े क्विकली बिफोर यू गो टू राना साहब 2-3 चीज़ों पे जवाब दे दूं कि एक शफकत साहब ने, बुजुर्ग है हमारे, बसाद एहतराम इख्तलाफ करूँगा, कि पाक इंडिया, इन्होंने अभी बात की कि इन्होंने हमेशा कब अपोजिशन को एतबाद में लिया, उनके साथ बैठे, बातचीत की। रिसेंटली पाक इंडिया टेंशन जिस वक्त अपनी पीक पे थी, जंग का माहौल था, जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं, आप एक मौका दिखा दीजिए कि वो अपोजिशन के साथ बैठने पर तैयार हुए। उस वक्त भी जब टेंशन्स पीक पर थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और तमाम अपोजिशन एक जगह एक मीटिंग में बैठे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वहां आना गवारा नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर का जो अपना एटीट्यूड है वो यही है कि बस हर वक्त लड़ो, सेंसिबल सेनर वर्जन्स लाइक शफकत साहब, अब काबीना में आपको आवाज उठानी पड़ेगी, बिकॉज़ वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो तो फैसला कर चुके हैं, अब इन्होंने पॉजिटिव बात की, इन्होंने पॉजिटिव बात की, इस तरह की ऑफर्स आ रही हैं तो उनको अवेल किया जाए अपोजिशन की तरफ से। हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन अच्छा, और जो डाकू, और महर मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि शफकत साहब ने इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो एहतसाब का प्रोसेस है, 1996 में मेरे वालिद को 2 रेफरेंसेस में, जिस दिन फारूक लगारी साहब ने, मरहूम ने हुकूमत ख़त्म की, 2 रेफरेंसेस में गिरफ्तार किया, और 23 साल बाद 3 दिन पहले उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया उन्हें। तो अगर इनका बयानिया मान लिया जाए तो जब तक इंसान, अब उन 23 सालों में से 5 साल उन्होंने कैद के अंदर गुजारे, उसका जवाब कौन देगा? जो सफरिंग, जो एगनी जिससे फैमिली को गुजरना पड़ा, उसका जवाब कौन देगा? तो जो एहतसाब का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर हमें बड़े एतराज़ात हैं। उसके अंदर ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब का वाक़या आपके सामने मौजूद है, जो पंजाब में जो प्रोफेसर्स के साथ किया गया, उनकी जो तस्वीर लाशों की सामने आई, हथकड़ियाँ लगी हुई, तो बहुत से इसके ऊपर हमें उसके ऊपर इशूज़ है, और इन इशूज़ को हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और ये मुस्बत सोच है शफकत साहब की, लेकिन इनके अंदर हुकूमत में मुस्बत सोच कहाँ से? नहीं, देखे ना, एहतसाब का निज़ाम कौन कहता है कि परफेक्ट है? मैं भी नहीं कहता कि परफेक्ट है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी राना साहब आपको भी, क्योंकि मरियम बीबी ने भी आज ट्वीट किया, नवाज शरीफ साहब तिब्बी बुनियादों पे जो दरख्वास्त थी वो आज मुस्तरद कर दी गई अदालतों की तरफ से बेल के हवाले से। मरियम बीबी इस पे बड़ी क्लियर थी, मगर उन्होंने ये कहा कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगी, लड़ूंगी, आखिरी हद तक जाऊँगी, अवाम के हकीकी नुमाइंदे नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह इंसाफ दिलवा कर रहूँगी। जेल में डालना है तो डाल दो, कैद करना है तो कर दो, इन चीज़ों से तुम डरते हो, मैं नहीं। बहुत जल्द अवाम के सामने आ जाएगा कि नवाज शरीफ के साथ क्या खेला गया। यही बात उन्होंने कल भी दोहराई जब बेगम साद रफीक साहब की घर वो तशरीफ लेकर गई थी। पहले वो भी सुन लेते हैं, एक सेकंड। हमने सियासत शुरू तब की है जब हम ये सारी सजाएं काट के आए। जब आप किसी को कोई हक की बात करता है, आप उसको किस चीज़ से डराते हैं? आप उसको डराते हैं कैद से, आप उसको डराते हैं जेल से, आप उसको डराते हैं मुकदमात से, आप उसको डराते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से, आप उसको सजाओं से, उम्र कैद से डराते हैं, जिलावतनी से डराते हैं। ये सब तो हम देख आए, तो मेरे पास तो डरने के लिए कोई चीज़ है नहीं। मुझे किसी चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह डराया जा नहीं सकता। अगर वोट चोर हुकूमत आई है तो उसको वोट चोर हुकूमत कहना चाहिए, अगर साजिश से ये हुकूमत आई है तो इसको साजिशी कहना चाहिए, और इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। सर ये मुझे क्यों निकाला और एक एग्रेशन और रेजिस्टेंस का जो एक नारा बुलंद हुआ था, उससे तो कोई मदद नहीं मिली ना, फिर भी जेल जाना पड़ा। यानी कि एक बार फिर यही टोन और टेनर अपनाना, यू थिंक इसमें
اس سے سیاسی فوائد حاصل ہوں گے؟ اگر مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ، کیونکہ آپ سے مراد تو میں نہیں پوچھوں گی، وہ تو اسی تقریر میں کہہ چکی کہ نوکر کیا تو نخرہ کیا، عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تو نوکر ہے، جس کو جو کہا جائے گا یہ کرے گا. تو اشارہ کدھر ہے سر؟ واضح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے وہ بھی کلپ دکھا دینا تھا فواد چودھری کا، جس میں اس نے کہا کہ احتساب نیب نہیں کر رہی، ہم کر رہے ہیں. وہ بھی بڑا اہم ہے، اور اس کے تناظر میں یہ جو جواب ہے بڑا پرفیکٹ. اور سر انہوں نے پھر پوری بات کیجئے، انہوں نے کلیریفیکیشن بھی یہ دی، انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ ہمارے آتے ہوئے یہ پہلی دفعہ فضا ایسی بنائی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ نہ ڈر ہو کے کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے. because I did investigate that. وہ بڑا شاکنگ ایک بیان تھا. کلیریفیکیشن تو وہ دیتے رہیں گے، لیکن سچ بھی تو ان کے منہ سے نکلا ہے نا جی. اور عمران خان کا بیان اس سے ڈیفرنٹ ہے. عمران خان کا بیان اس سے ڈیفرنٹ ہے. آپ آج آ جائیں، ہمارے اوپر یہ کرپشن کے الزام لگاتے ہیں. آج میں اسد عمر کے ساتھ کھڑا ہوں. آج اسد عمر نے نہیں سر، میرا سوال اسد عمر پہ آئیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ سر مقصد کیا ہے؟ یہ ایجیٹیشن کس کے خلاف ہے؟ یہ تو عدالتیں فیصلے سنا رہی ہیں نا. عدالت نے طبی بنیادوں پہ مسترد کی ہے بیل کی اپیل. کون کر رہا ہے؟ یا تو عدالتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آج آزاد نہیں ہیں. دیکھیں میں بالکل یہ نہ انہوں نے کہا، مگر انہی عدالتوں کے لیے آپ محافظ بن کے باہر بھی نکلنے کو تیار ہیں جب حکومت ریفرنس بھیجتی ہے. دیکھیں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے، آپ کے وکلاء آپ کو امید دلاتے ہیں، وہ راستہ دیکھتے ہیں اور وہ نہیں ملتا. جب نہیں ملتا تو مایوسی ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ تو نہیں کسی کو تڑی لگا دی. انہوں نے کہا ہم کنٹینیو کریں گے، ہم محنت آگے چلیں گے، ہم پوری کوشش کریں گے، انشاءاللہ انصاف لیں گے. تو مطلب اب آدمی جو ہے وہ اپنے دکھ کا اظہار بھی نہ کرے. ہم سب دکھی ہیں. ہماری خواہش ہے کہ میاں صاحب کو باہر موقع ملے. پاکستان کے محسن ہیں، اس ملک کے اندر انہوں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے، اور لیکن ان کو ایک جو بھی ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب بھی جب پاکستان میں ایک ہسپتال نہیں بنایا اپنے علاج کے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر میاں صاحب جب پینما سے گزرے تو ان کو پتہ لگا وکلا کی فیس کتنی ہوتی ہے، عدالتی نظام کتنا سست روی کا شکار ہے. چیف ایگزیکٹو رہنے کے باوجود ایز اے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر تب آ کے پتہ لگا کہ عام آدمی کس طرح ذلیل ہوتا ہے آن گراؤنڈ. مریم بی بی آج کہتی ہیں کہ نواز شریف کے لیے نہیں، میں زنجیروں میں جکڑے ان سب قیدیوں کے لیے لڑوں گی. بھئی تھرڈ ٹائم وزیر اعظم آپ رہے، آپ نے فور نصف کیا ہوتا ہے ایک بڑا لارجر چنک آف ہسٹری آپ نے رول کیا ہے پنجاب کے اندر بھی. کیا پٹواری نظام، عدالتوں کا نظام، یہ سارے یہ سسٹم آپ نے صحیح کر دیے، پولیس کا نظام، سب کچھ؟ یعنی کہ یہ اب کیوں ریلائزیشن ساری ہوتی ہے؟ سسٹم کریکشن واز نیور آن یور ایجنڈا. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ تھرڈ ٹائم ہم ہمیشہ کہہ دیتے ہیں، ایک دفعہ 2-2.5 سال، پھر 2-2.5 سال، یہ کہتے ہیں 10 مہینے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، اور یہ 2-2.5 سال کے بعد بھی کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکے. جب آپ ٹینیور نہیں کمپلیٹ کرنے دیں گے کسی کو اور تھرڈ ٹرم اس کو گن لیں گے، اور جو لوگ 9 سال حکومت کر کے گئے وہ یہاں کون سا ادارہ ٹھیک کر کے گئے؟ کس ادارے کے اوپر میں کہوں کہ جی یہ ضیاء نے ٹھیک کیا، یہ مشرف نے ٹھیک کیا، یہ فلاں نے ٹھیک کیا؟ مطلب ہمارے اوپر تو بڑا، اور پھر ان کے پاس تو فل کنٹرول ہوتا تھا. آج تو پھر وہ ہمارا یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، ان کا کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر، نہ ہمارا تھا نہ ان کا ہے. تو ہمیں الزام دینا تو بڑا ایزی ہے، لیکن آج یہ سارے جس طرح سے اکٹھے ہو کے، نہ آپ کا تھا نہ ان کا ہے، مگر یہ کٹ پتلی ہیں اور آپ با اختیار چیف ایگزیکٹو تھے. سو آئی مین آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. المیہ تو سر شوکت صاحب ایز ویل کی جی ہم لڑتے ہوئے مارے گئے. یہ تو میں صرف رانا صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں لڑتے ہوئے مارے گئے، رانا صاحب سویلین سپریمیسی کی جانب. رانا صاحب کی اطلاع کے لیے، کیونکہ بات جیل کے ہو رہی تھی اور مریم صاحبہ کی ٹویٹس کے بارے میں ہو رہی تھی، تو جیل جو ہے نا وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اور میری کیلکولیشن کے مطابق 23 سال شریف فیملی نے، 18 سال ڈائریکٹلی شریف فیملی نے پنجاب پہ حکومت کی ہے ڈائریکٹلی. 10 سال شہباز شریف صاحب پہلے، 3 سال اس سے پہلے 213، اس کے بعد 3 سال اس سے پہلے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب 5 سال رہے چیف منسٹر، اور اس سے پہلے 5 سال فائنانس منسٹر رہے. سو 23 سال انہوں نے پنجاب پہ حکومت کی. اور اب مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو جتنے لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو، یعنی کہ ان کو 23 سالوں میں نہ انہوں نے پولیس بہتر کی، تھانوں کا جو حال ہے آپ کو پتہ ہے. 23 میں نے آج انسیڈنٹلی حساب لگایا کہ شہباز شریف صاحب کے پچھلے 5 سالوں میں 2176
2176 لوگوں کو پولیس مقابلے میں مارا گیا, ماورائے عدالت قتل کیا گیا انکاؤنٹرز کے اندر. ان 5 years over 2000 سے زیادہ لوگوں کو انکاؤنٹرز میں مارا گیا. سو وہ انہوں نے کیا, لیکن کیا پولیس ریفارم کیا, کیا جیل ریفارم کیا؟ اب کہہ رہے ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں سر. پنجاب میں پولیس ریفارمز ایک کمیٹی کی نظر ہوا ہے, ادھر بھی میں جب پوچھتی ہوں وہ کہتے ہیں نو اپ ڈیٹ. میڈم ایک وقفہ لے لوں, another case in point, ایک وقفہ لے لیں. اس پوری صورتحال میں خوف اس بات کا ہے جدھر اشارہ آج زرداری صاحب نے کر دیا, اور وہ آپ کو وقفے کے بعد بتائیں گے. ناظرین, آج شفقت محمود صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر فیشزم کی ایک پوری ڈیٹیل ترجمانی کی کہ فیشزم ہوتا کیا ہے, کیونکہ حال ہی میں یہ بھی القابات جو مختلف جن سے نوازا گیا وزیر اعظم کو فیشسٹ اعظم بھی کہا گیا ہے, تو اس کی ڈیٹیلز تو ابھی سنیں گے. مگر یہ آپس میں اگر لڑتے رہے تو خوف کس کا ہے؟ زرداری صاحب نے اشارہ کیا, دیکھیے. اگر ایسا نہ ہو, خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کل ایک پوری عوام کھڑی ہو جائے, پورا ملک کھڑا ہو جائے, اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے, نہ پولیٹیکل پارٹی سنبھال سکے گی, نہ کوئی اور سنبھال سکے گا. اور یہ اس کا اگلا حصہ کوئی اور آ جائے گا, یعنی ہم نہیں کر سکیں گے پھر. یہ از دیٹ اسٹل اے پورٹنٹ تھریٹ؟ آف کورس. دیکھیے جو اس وقت حالات ہیں, ان حالات کو اگر آپ بالاتر ہو کے تمام سیاسی مارشل لاء لگ سکتا ہے ابھی؟ نہیں, مارشل لاء کی بات نہیں ہے. پھر بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی جو ملک کی معیشت ہے وہ شدید تنزلی کا شکار ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جب کل اپنی وہ تقریر کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اکانومی کا ذکر کرتے ہیں, اور اکانومی کے ICU کے اندر ہونے کا ذکر کرتے ہیں. یہ فیلنگ آل اوور پاکستان ہے, یہ کسی ایک طبقے تک محدود نہیں. اس لیے کاؤنسل بھی بنایا گیا ہے نیشنل ڈیولپمنٹ, جس کے اندر چیف عوامی سٹاف بھی ہیں, بیکاز سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پروونشل نیریٹیوز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں, اور اگر نیشنل نیریٹو نہیں رہے گا, اس وقت ملک کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کی کیا حالت ہے, اس وقت ملک کے اندر جو باقی سول لبرٹیز ہیں ان کی کیا حالت ہے. یعنی کہ اور یہ ساری چیزیں جب آپ ان کے کمپاؤنڈ افیکٹ دیکھیں گے تو ہماری جو یہ معیشت ہے اور یہ ساری پولیٹیکل انسٹیبلٹی, یہ الٹیمیٹلی کسی غلط چیز کی طرف چلی جائے گی. تو ہمیں اسٹیبلٹی, اور اسی کانٹیکسٹ میں میثاق معیشت کی بات ہم بار بار کر رہے ہیں کہ خدا را کچھ چیزوں پر اکٹھے ہو جائیں تاکہ ہماری آپس کی سیاست جو ہے اس کا معیشت کو نقصان نہ پہنچے. اب اس وقت جو آپ کو لگتا ہے خان صاحب کریں گے, یہ قطع نہیں کریں گے. خان صاحب بالکل نہیں کرنا چاہتے. شفقت صاحب اور ان جیسے کچھ اور پازیٹیو لوگ حکومت کے اندر تو موجود ہیں کہ جو ان کو شاید یہ مشورہ دیں, لیکن خان صاحب نہیں کرنا چاہیں گے. وہ تو پروڈکشن آرڈرز کے اوپر انہوں نے کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ کیبنٹ یہ فیصلہ کرے کہ اپوزیشن کو ہم نے بجٹ اجلاس میں ٹف ٹائم دینا ہے؟ اپوزیشن کا یہ کام ہے ٹف ٹائم دینا حکومت کو, اور حکومت کا کام ہے کہ صبر سے تمام باتیں سننا, ان کا جواب دینا اور حکومت کرنا. یہاں پر یعنی کہ پھر دوبارہ ذکر آ جاتا ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا, خیبر پختونخوا میں اگر 2 DG نیب بدل جائیں 8 مہینے کے اندر, وہاں پر آپ کی حکومت اور آپ کے لوگوں کو تاکہ BRT پہ تحقیق نہ ہو سکے, تاکہ معلم جبہ کے اوپر تحقیق نہ ہو سکے. 100 ارب روپے پہ وہ پروجیکٹ پہنچ گیا BRT کا, امبیرسمنٹ بنا ہوا ہے, مکمل ہونے کو نام نہیں ہے. معلم جبہ کب سے رکا ہوا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں, یہ کیا ہے پھر؟ اگر یہ موٹیویٹڈ احتساب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر DG نیب وہاں پر 2 تبدیل ہوتے ہیں 8 مہینے کے اندر آپ کو فائدہ دینے کے لیے, تو اس کا کیا جواب ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کھوکر ہمارا برخوردار کہہ لے اگر برا نہ مانے تو. نہیں بالکل نہیں سر. اور رانا صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ خواہ مخواہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں فوج کو متنازع نہ بنائیں. ابھی آپ دیکھیں کہ آج اگر رات کو ہم آرام سے سو رہے ہیں تو اس لیے کہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, سرحدوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں. وزیرستان میں ابھی آپ نے پچھلے چند ہفتوں میں دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہوا. تو جتنی میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت احسن اقبال صاحب کا بھی بیان نکالیے گا پرسوں ہمارے شو سے. جی آپ بات کیجیے, میں نے آپ کو سنانا ہے. جی, اگر پاکستان اس وقت قائم اور دائم ہے بے شک, تو اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ آرم فورسز. ایکچولی انفیکٹ میں آپ کو اس لیے میں یہ کہوں کہ ہمارے آپس میں ہم ضرور لڑیں, آپس میں ہم ایک دوسرے کی تنقید بھی کریں, کیونکہ یہ پولیٹیکل پروسیس ہے. پولیٹیکل پروسیس کے اندر, ڈیموکریسی کے اندر سنگین خطرات سے ہمیں جن کا سامنا ہے, مجھے لگتا ہے. جی آپ کے پاس ہی آ جاتی ہوں. میں ختم کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بالکل ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں, ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہیں شائستہ زبان میں,
آپ نے ڈی جی نیب کا جواب نہیں دیا، اس سے پہلے میں رانا صاحب پہ جاؤں. ڈی جی نیب کا ایشو ڈی جی نیب سے پوچھے، میرے سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میرا کیا تعلق ہے؟ میرا کیا تعلق ہے نیب سے؟ پولیس ریفارمز کا بھی پھر پنجاب سے اسد عمر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. مالک جگہ پر پرویز خٹک سے پوچھوں؟ نہیں، نیب سے پوچھے. نیب سے پوچھے، مطلب میں انویسٹیگیشن کر رہا ہوں یا ہماری گورنمنٹ انویسٹیگیشن کر رہی ہے؟ انویسٹیگیشن تو نیب کر رہی ہے. اور ابھی ہمارا ایک پروونشل منسٹر اریسٹ ہوا ہے وہاں پہ پنجاب کے اندر، اس سے پہلے ہمارے سینئر منسٹر کو اریسٹ کیا گیا. مطلب ہے کہ نیب از این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن. اب اس کو آپ مطلب یہ سیاست ہے نا، لیکن سیاست میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کریں. سیاست بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ کوئی اریسٹ ہوتا ہے، عمران خان صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے. اور بھئی آپ نیب سے بات کریں، آپ کورٹ میں جائیں. اب کورٹ نے اگر آج نواز شریف صاحب کی اگر ضمانت آج کورٹ نے ریجیکٹ کر دی ہے تو وہ تحریک انصاف کا پرابلم ہے. اگر ان کو کنوکشن نااہلی ہوئی ہے تو وہ تحریک انصاف کا پرابلم ہے. اگر ان کو کنوکشن ہوئی ہے تو تحریک انصاف کا پرابلم ہے. کسی نے کہا کہ ایسی چیزیں نہ جی رانا صاحب دیکھیں، مجھے تو آپ ٹائم نہیں دیتی ہیں ہماری وجہ سے. جی رانا صاحب آپ کے پاس ہی آپ کے پاس آ چکی ہوں. دیکھیں یہ ایک تو میں کہنا چاہتا ہوں، شفقت صاحب بھائی ہیں، کہ فوج کے اوپر سیاست نہ کیا کریں، کہ فوج کو اور اپنے لیے گڈی ہمارے لیے نیگیٹو پالیٹکس، یہ ہم نے بہت سن لیا. 7 لاکھ ہماری فوج ہے اور ہم ہر ملک کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر ملک میں فوج ہے اور ہر ملک اس کی عزت کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں جہاں تک ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز ہیں. کیا آپ کو پاکستان میں جو سویلین سیکٹر کے اندر آپ آزاد ہیں؟ میں نے یہ بات کی ہے. کیا جو کچھ ہوا بلوچستان میں وہ اس میں کس کا ہاتھ تھا؟ فوج کا ہاتھ تو نہیں تھا، کسی کا تو ہوگا. سینٹ کا الیکشن جو ہوا، ہمارے بندے رات کو ٹکٹ لے کے گئے، صبح غائب ہو گئے. مصطفیٰ صاحب بتائیں گے نا کس کا تھا. میں اپنی سٹوری بھی کسی وقت بتاؤں گا. مطلب ہمارے ساتھ ایک بندے کے ساتھ ہوا ہے. ہم اپنے ایکسپیرینس سے بات کرتے ہیں، ہم سٹوری ٹیلر نہیں ہیں. اگر آپ یہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ فری اینڈ فیئر اور ہر چیز آزاد ہے اور آپ سلیکٹڈ نہیں ہیں، تو پھر ہمیں برا نہ کہیں، آپ اپنے آپ کو اچھا ضرور کہیں. لیکن آج میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اسد عمر نے جو بیان دیا ہے چینی کے اوپر، ایک میگا سکینڈل ہے. اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لیا جائے. 7-8 روپے کلو چینی پچھلے 1.5-2 مہینوں میں مہنگی ہو گئی ہے. 17% اس کے اوپر جی ایس ٹی لگانے کا مطلب ہے کہ آپ 17% ایکسٹرا پروفٹ کمائیں گے اور جون سے پہلے اس کا سٹاک خالی کر دیں گے جب وہ لاگو ہوگی جولائی 1 سے. اور عوام پس گئے. کس وجہ سے وہ چینی مہنگی ہوئی ہے؟ اور اسد عمر نے صحیح کہا کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے. اس نے کہا غریب ترین لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ایک غریب اور ایک ترین. اور وہ ترین کی ایسی بڑی ملیں ہیں جو 10 ملوں کے برابر ہیں. اور یہ سارا سکینڈل ترین کا ہے. سر آج زرداری صاحب نے کہا، ایک تو یہ چینی کے اوپر بھی آپ کیا انویسٹیگیشن کریں گے؟ سر آپ کا اپنا ایک سابق وزیر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، آلسو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے ان کی تقریر نہیں سنی، تو اس لیے میں اس وقت ہال میں نہیں تھا، تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا انہوں نے کیا کہا. لیکن میں پھر وہی بات دہراؤں گا جو میں نے پہلے عرض کی تھی، اور وہ یہ کہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے تجاویز آتی ہیں. دیکھیں ہاتھ کون بڑھا رہا ہے، اب میں اس پہ جانا نہیں چاہتا کہ ان جو بڑھا رہے ہیں ہاتھ، ان کے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کن کن چیزوں سے رنگے ہوئے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس طرف آپ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. دھرنے میں آپ کو 24-25 ٹن والی کرینز کس نے دی تھی؟ کسی کے ساتھ جو کرینز آپ دھرنے میں لے کے آئے تھے جو کنٹینر اٹھا لیتی تھی، وہ کس نے دی تھی؟ کہہ رہا ہوں کہ جب تک کو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر، بہت سینئر ہیں شفقت صاحب، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر کچھ چیزوں کا حدود کا تعین تو کرنا ہے کہ آخر ہم کسی نہ کسی مقام پر آ کر ہی کسی شخص کو مجرم کہیں گے. اگر ایک شخص 11.5 سال جیل بھی گزار لے، اس کے اوپر کوئی چیز ثابت نہ ہو اور کیسز سب جوڈیس ہوں، ان کے ابھی فیصلے نہ ہوئے ہوں، اور ہم یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ فلانا شخص مجرم. میں نے ابھی آپ کو اپنی ایک مثال دی کہ میرے والد کو 23 سال بعد جا کر انصاف ملا. تو یہ ساری ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ان حدود کا تو تعین کرنا ہے شفقت صاحب. بہرحال ان حدود کا بھی تعین کرنا ہوگا. رانا صاحب بہت شکریہ، شفقت صاحب آپ کا بھی، سہناز کھوکھر صاحب آپ کا بھی. حدود کا تعین کرنا بالکل ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کیونکہ لگتا ہے کہ all limits have been crossed. کل شام گئے سینیٹر نعمان وزیر نے سینیٹر رضا ربانی کو دھکا دیا، بہت ٹھیس پہنچی. ان
ایتھکس کو, ان ضابطوں کو جو ہم بڑے دل کے قریب رکھتے ہیں اپنے ایز کولیگز. بہت سے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ بریک میں یہ ہاتھ ملاتے ہیں, گپے لگاتے ہیں, سب دوست ہوتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہے, ملک کے لیے بہتری کے لیے لاہ عمل طے کرنا, پالیسی سازی کرنا, لیجسلیشن کرنا, یہ ان کا کام ہے. تو جب اب یہ دھکوں پہ اور بد کلامی پہ بات اتر آئے گی, اس کے اوپر بہرحال غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے, بوتھ اینڈ, بلکہ میں کہوں گی اسپیسیفکلی ٹریجری بینچز کو. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.